هو الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. سورہ یاسین ہم نے شروع کر رکھی تھی اور اس کا ہم کر رہے تھے خلاصہ بیان، کیونکہ پوری صورت ہم نے کر لی تھی، اور آج ہم نے کرنی ہے آیت نمبر 69۔ اور کل بڑی تفصیل سے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، ہم نے نبی کو شعر نہیں سکھایا، نہ شاعری اس کو زیب دیتی ہے۔ اچھا، یہ جو تفصیل سے میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیج دیا تھا، آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ شاعر کیوں کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ دیکھیں نا، وہ بھی بڑے ڈھیٹ لوگ تھے اور بڑے عقل مند تھے، تو وہ بھی اللہ کے مقابلے میں چیزیں گھڑ گھڑ کے لاتے تھے۔ مثلا قرآن ان کی زبان میں نازل ہوا، اب قرآن متاثر کر رہا تھا عام آدمی کو، تو انہوں نے سوچا کہ بھئی ان لوگوں کو قرآن سے کیسے دور کیا جائے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو کہہ سکتے تھے کہ یہ پاگل اور دیوانہ ہے، اور اس کی ریزن یہ دیتے تھے کہ یہ کہتا ہے ایک خدا کی عبادت کرو، جبکہ ہم نے تو بت جگہ جگہ رکھے ہوئے ہیں اور انہی بتوں سے دعائیں مانگ رہے ہیں، انہی سے قرب تلاش کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے سمجھا کہ قرآن لوگوں پر اثر کر سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے کہا چھوڑو بھائی، یہ تو شاعری ہے، اور شاعر آپ کو پتہ ہے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی زبان بڑی زبردست تھی۔ تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے یہ الزام قرآن پر لگایا، اور اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا ہے کہ نہ تو ہم نے اس نبی کو شاعری سکھائی ہے، نہ شاعری اس کے شایان شان ہے۔ یہ بات تو کل کلیئر ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو ہوم ورک دیا تھا، آگے جو بتایا ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ جو قرآن ہے نا، یہ ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے، اور قرآن ایک واضح کتاب ہے، مبین۔ اب میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کل پڑھ کے آئیں کہ ذکر قرآن کیوں ذکر ہے، یاد دہانی کس بات کی ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں، جلدی بتائیں۔ آپ نے پڑھا نہیں کل؟ جلدی بتائیں۔ سر، قرآن نصیحت ہے۔ قرآن اس لیے کہ اس کے اوپر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں جگہ دے گا، اور اگر نہیں یہ کرو گے بات تو جو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ بالکل سنی سنائی بات ہے۔ آپ کو 3-4 تفسیریں دیکھنی چاہیے تھیں کہ ذکر کا معنی کیا ہے۔ ذکر نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی کس بات کی؟ اب لکھیں، آپ لوگ بالکل نہیں لکھتے۔ پہلی بات کہ قرآن یاد دہانی ہے ان تمام حقائق کی جو انسان کی فطرت کے اندر ودیت کیے گئے اللہ تعالیٰ کر چکا ہے اور وہ بھول رہے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو نیکی اور برائی کی پہچان، نیکی پسند اور برائی ناپسند، اس کو اس چیز جو اللہ نے اس کی فطرت کے رکھی ہے وہ اس کو بھول چکا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کے والدین نے دین پر چھوڑ دیا عمل، اس کے گھروں میں، اس کے اسکولوں میں، اس کے کالجوں میں، اس کی یونیورسٹیوں میں، اس کے بازاروں میں، اس کے ساتھ کھیلنے والے لڑکوں میں، اس کے گھر میں اب وہ یاد دہانی موجود نہیں ہے۔ تو وہ یاد دہانی کون کرا رہا ہے؟ پہلی یاد دہانی ان حقائق کے بارے میں قرآن یاد دہانی ہے۔ کتنی بڑی یاد دہانی ہے! اگر اس قرآن دیکھیں، بڑے غور سے سنیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں۔ ایک شخص ابوبکر صدیق نے اپنی فطرت کو محفوظ کیا ہوا تھا، اسی طرح خدیجۃ الکبریٰ نے محفوظ کیا ہوا تھا، تو وہ فطرت فوراً قرآن کی تائید میں آ گئی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے، اس کو جب وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑی عصبیتوں سے کام لیا، مارا جا کے ان خواتین کو جو
نوکر تھیں اور اسلام لے آئیں وغیرہ وغیرہ، جب قرآن کی حقانیت ان پر اسٹیبلش ہو گئی، اس نے ان کی ساری دل کی بیماریوں سے پاک کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے مطیع بنے اور ایسے حکمران بنے بعد میں کہ پوری دنیا اس سے آج بھی مثالیں دیتی ہے عمر کی۔ یہ ہے وہ یاد دہانی جو قرآن کراتا ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے نا اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، اس کی یاد دہانی قرآن میں موجود ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیاں انبیاء یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا نمونہ ہے، لہٰذا یہ بھی یاد دہانی کتنی اہم یاد دہانی ہے، اور یہ سوائے قرآن کے کوئی نہیں کراتا۔ نمبر تین لکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نقمت جو تاریخ میں ثابت ہے۔ رحمت ان کو ملی جنہوں نے پیغام انبیاء کا قبول کر کے اس پہ عمل کیا، اور تباہی اور نقمت ان پہ آئی جو اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کی یاد دہانی وہ آپ پڑھ لیں، سورہ احزاب میں پڑھ لیں، سورہ ہود میں پڑھ لیں، سورہ شعراء میں پڑھ لیں، من جملہ مکی سورتوں میں پڑھ لیں۔ اور آخری بات بڑی امپورٹنٹ وہ یہ کہ اس دنیا کی زندگی کے سر جی بعد، پلیز یہ نمبر 3 کو دوہرا دیجئے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حکمت ہے، جنہوں نے آگے سے ذرا ریپیٹ کر دیجئے۔ یہ دیکھیں رحمت اور نقمت کی یاد دہانی ہے۔ رحمت کن کے لیے ہے؟ جو انبیاء کی دعوت جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی، اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ نقمت مصیبتیں اور پریشانیاں ان لوگوں کے لیے جو اس کو انکار کر دیں اور ریجیکٹ کر دیں۔ اور نمبر 4 آخری بات جو بڑی اہم ہے کہ اس زندگی کے بعد جس مرحلہ حساب و کتاب، سزا اور جزا سے لوگوں کو پیش آنا ہے، اس کی بھی یہ قرآن یاد دہانی کراتا ہے۔ یہ ہے چوتھی بات۔ لکھ لیا آپ نے؟ جی سر۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ قرآن کون سی یاد دہانی نہیں کراتا ہمیں؟ جو میں نے 4 آپ کے لکھوائی ہیں، پوری زندگی پر ان کا یہ محیط ہے، اور اگر اس یاد دہانی کو انسان قرآن اور سنت سے سمجھ لے، عمل کرے، دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب، اور اگر اس کا انکار کر دے دونوں میں ناکام۔ تاریخ گواہ ہے، قوموں کی تاریخ قرآن نے بیان کی ہے۔ اب آپ کو ذکر کا معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ یاد رکھیے قرآن میں ذکر کے 2 معنی ہیں، ایک ذکر یاد دہانی جو یہاں میں نے آپ کی تشریح دی ہے، دوسری ذکر کا مطلب ہے زبان سے بھی ذکر کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم وغیرہ، اور ہر کام کرتے وقت اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، وہ شادی بیاہ ہو، کھانا کمانا ہو، جو بھی کام ہو۔ یہ 2 معنی ذکر کے قرآن میں موجود ہیں، دونوں کو میں نے کھول دیا ہے۔ کوئی سوال ہو؟ یہ یاسین آپ روز پڑھتے ہیں، آپ اس ذکر کا کبھی آپ نے سوچا نہیں کہ یہ خود آپ نے آپ سے سوال کریں کہ کون سے الفاظ ہیں؟ اس لیے کہا کہ جو قرآن کو ذکر سمجھ کر اس کے ساتھ اس کی یاد دہانی پہ عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ قرآن کی ایک صفت حکیم آئی ہے سورہ یاسین ہی میں، آپ پڑھ چکے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، حکیم قرآن کا صفاتی نام ہے اور ذکر بھی قرآن کا صفاتی نام ہے۔ لکھیں یہ، اچھا یہ کل پڑھ کے آئیے گا کہ حکیم قرآن کی صفت کیوں ہے۔ میں کل آپ سے سوال کروں گا، پھر میں بتاؤں گا۔
اب آپ سے کام لینا پڑے گا، آپ کو اسٹوڈنٹ کے طور پر جو آپ کی ڈیوٹیز ہیں وہ ذرا آپ کو یاد کرانی ہوگی مجھے۔ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں۔ جی سر۔ اچھا، اب دوسرا لفظ جو ہے اسی آیت میں، ان ہوا الا ذکر، یہ بے شک یہ ذکر ہے یا دہانی ہے، اور وہ قرآن مبین، اور یہ کتاب قرآن ہے جو بار بار پڑھا جاتا ہے، اور مبین ہے۔ مبین کا کیا مطلب ہے واضح وضاحت کے ساتھ جی؟ بیان کی، واضح مثالیں دیں، وضاحت کے مثالیں دیں۔ سر ایسے عقائد جو فطرت کو اپیل کرتے ہیں، زید جیسے صاحبہ، یہ کائنات کے کتنی دفعہ میں نے ایکسپلین کیا ہے، کتنی آپ انکمپلیٹ ڈیفینیشن بتا رہے ہیں۔ ابھی میں کوئی میڈیکل ٹرم کہوں نا تو آپ کھول کھول کے بیان کریں گے۔ یہ توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ آپ کو ہدایت دے۔ مبین کا مطلب ہے پوری طرح وضاحت کر دینے والی، کھول کھول کے بیان کرنے والی۔ اب آپ کوئی ٹاپک لے لیں دین کا، توحید ہی لے لیں، جو دین پورے کی بنیاد ہے، پورے دین کی بنیاد قرآن ہے، ساری توحید ہے۔ عقیدے کی بنیاد توحید ہے۔ بتایا ہے میں نے آپ کو کہ رسالت توحید کا تقاضا ہے، کیونکہ توحید میں اللہ نے پیغام بھیجنے ہیں، اس لیے رسالت کا سلسلہ اس نے جاری کیا۔ آخرت توحید کا تقاضا ہے کہ اللہ کا یوم حساب ہے۔ یہ احکامات سارے جو دین نے دیے عمل کرنے کے لیے، یہ توحید کے تقاضے ہیں، کیونکہ اللہ حاکم ہے، اس کی حاکمیت ہے کائنات میں۔ کیوں نہیں سمجھتے آپ؟ قرآن کتنا کھول دیتا ہے بندے کے سینے کو۔ اور جب قرآن اپنے آپ کو مبین کہتا ہے تو آپ کو سوچیں، سب سے اہم مضمون توحید میں نے آپ کو بتایا ہے۔ قرآن کا شروع بھی توحید اور آخر بھی توحید۔ سورہ فاتحہ کا شروع دیکھ لیں، آخر تینوں صورتیں، کل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، مکمل توحید۔ قرآن کا کوئی خالی نہیں، کوئی صفحہ آخرت سے خالی نہیں۔ قرآن نے رسول کے بیان کیا ہے۔ دیکھ لیں ان کا کیا انجام ہوا، سورہ آراف دیکھ لیں، سورہ ہود دیکھ لیں، سورہ شعراء دیکھ لیں۔ یہ کتاب مبین کا کھلا ثبوت ہے یہ باتیں۔ کوئی سوال دو چیزوں کے بارے میں کہ قرآن ذکر ہے اور قرآن کتاب مبین ہے؟ شاباش، کوئی سوال ہو؟ بات پوری طرح سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ نوید بھائی، آپ کو سمجھ آ گئی بات؟ جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، اب اگلے آیت 70 پہ چلتے ہیں۔ دیکھیں یہ صورتیں جو قرآن کا دل ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو یاسین قرآن کا دل ہے۔ دل اس لیے کہ یہ چیزیں، اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے آیت 69 کھولی ہے، میں اور آپ اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہوں تو یہ ہماری زندگی کے لائف چینجر ہے، پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ آگے سنیں بڑے غور سے، اور ایک ذرا جاگ کے بیٹھیں۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو۔ یہاں زندہ ہو سے مطلب کیا ہے؟ سر جس نے اپنی فطرت کو محفوظ رکھا ہو۔ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن زندہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہو، اور وہ ہدایت کا ایسا طالب ہو کہ وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، وہ زندہ ہے۔ اور جو ہدایت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔
اور پھر اللہ کہتے ہیں آگے کہ وَيُحِقَّ الْحَقِّ وَيُحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے، جو اس قرآن کا انکار کریں، اس نبی کا انکار کریں، ان پر عذاب کی حجت قائم ہو جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو عقل، فہم، شعور، صلاحیتیں، اس کو اپنا نائب بنایا، اور اگر وہ اس نائب کی ذمہ داریاں جو قرآن بتا رہا ہے ان کا انکار کرتا ہے اور زندگی میں ان کو کوئی لفٹ نہیں کراتا، وہ شخص قیامت دنیا میں ذلیل اور آخرت میں جہنم میں ہوگا۔ آج دیکھ لیں دنیا کتنی انسانوں کے شر کی باعث کس قدر اذیت ناک ہو چکی ہے۔ وہ امریکہ جو دنیا میں مثال پیش کی جاتی تھی، آج اس کو کس طرح قرآن کی دوری نے، ہدایت کی دوری نے جہنم زار بنا دیا ہے۔ آج وہاں مظاہرے ہو رہے ہیں، فوج اور مسلمان ملکوں کو تو چھوڑیے، جن کو قرآن سے دوری ہے ان کے اندر جو مسائل ہیں ذرا غور کریں۔ کیا بات ہے سورہ یاسین کی ان آیات کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور کرو، اور آیت 71 میں کہتے ہیں اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، اور بنا کے ان کو انسانوں کو مالک بنا دیا۔ آگے پر آیت پڑھ لیتے ہیں وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، اور ان جانوروں کو ان کا مطیع اور فرما بردار بنا دیا، اور پھر بتایا فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ، اس میں کچھ ایسے ہیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ دوسرے بھی ہیں جن کا وہ گوشت کھاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اس میں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ یشکرون، شکر نہیں کرتے۔ سب سے پہلے کہ یہ کرتا، یعنی 72 73، یہ تینوں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ تینوں آیتیں ان کو کون سا نام دیں گے؟ آیات توحید ربوبیت ربوبیت، سر، آیات ربوبیت۔ ربوبیت سر۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس لیے کہ یہ انسان کی پالنے، پوسنے، بڑا کرنے میں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا انعامات ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یشکرون، شکر نہیں کرتے؟ کتنی نعمتیں ایک جانوروں کے، باقی آپ گن لیں، نباتات، جمادات، حیوانات، سورج، چاند، ستارے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس لیے ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں ہمیں کہ لوگوں تم اس اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ اور شکر کی بہترین شکل کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ عبادت، عبادت سر، اللہ تعالیٰ عبادت کی الہی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت، کہ ہم پوری زندگی میں، ہر معاملے میں، ہر جگہ، ہر وقت اسی کی اطاعت کریں۔ اطاعت کا مطلب جو حکم دیا ہے اس کو دل و جان سے مانیں، اور اس جس سے منع کیا اس سے رک جائیں۔ یہ عبادت ہے اور یہ صحیح شکر ہے۔ لکھیں یہ باتیں۔ کتنی پیاری یہ سورت اور اس کی آیات ہے۔ کوئی سوال آیت 73 تک؟ جلدی بتائیں۔ آیت 74 آپ ذرا سنیں کہ اللہ تعالیٰ، میں 74 اور 75 دونوں پڑھوں گا اور آپ سے سوال کروں گا، پھر جواب دوں گا۔ وَاتَّخُذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، آلِهَةً جو ہے یہ الہ کی جمع ہے، تو ان منکروں نے کیا کر رکھا ہے؟ وَاتَّخُذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کچھ الہ بنا رکھے ہیں، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ الہ کو، الہ بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ وہ ان کی مدد کریں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم، یہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، بلکہ یہ لوگ الٹے اس کے سامنے لشکر بن کر حاضر ہوں گے تاکہ اپنے کیے کرائے کا حساب کتاب دے۔ اچھا یہ بتائیں،
اب ذرا سوچ کے جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں نے دوسرے الہ کیوں بنا رکھے ہیں؟ کیا وجہ ہے لوگوں کی کہ انہوں نے الہ بنا رکھے ہیں؟ سر جی وہ انہیں وسیلہ سمجھتے ہیں اللہ کے یہاں اپنی دعاؤں کی قبولیت کا، اور وسیلہ بالکل بنا. صحیح جواب نہیں ہے. کیوں الہ بنا رکھے ہیں؟ ابھی اپنے آپ سے سوال کیوں نہیں کرتے آپ؟ اس کی دلیل قرآن سے کیوں نہیں ڈھونڈتے؟ وہ اس لیے ان کو الہ بناتے ہیں کہ ان کی فطرت میں داخل ہے. اللہ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، اس کو اللہ کا ضرورت ہے. اللہ کی ضرورت اس نے دل میں انسان کے رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ ہم نے ان سورت روم کی 30 آیت کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اسی طرح کیا کہ اس کی فطرت میں ہے کہ ایک کسی کو الہ بنائے. اور الہ وہی ہو سکتا ہے جس کی طاقتیں قدرتیں ہوں جو میں نے آپ کو لکھ کے بھیجی ہیں. تو لہٰذا اس الہ کو تو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ اس الہ کے ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے احکامات، اس کی شکر، اس کی عبادت کرنی پڑے گی. وہ دنیا میں آزاد رہنا چاہتے ہیں، عیاشیاں فحاشیاں کرنا چاہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ دوسرے الہ بنا رکھے ہیں جو من مانے ہیں. اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. یہ آپ قرآن ایسی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل، ذہن، فہم، شعور، صلاحیتیں دی ہیں. یونیورسٹیوں میں آپ ایم ایس پی ایچ ڈی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. یہ قرآن تو پڑھنے کے لیے کسی پہلی پری ریکویزٹ کوئی نہیں ہے. یہ بالکل فطری کتاب ہے. آپ دیکھ لیں، ایک ایک آیت پڑھ لیں، سمجھنے کے لیے کسی بڑے علم کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے وہ انسان کی فطرت کے رکھ دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہ، یہ ان کی کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. تو یہ الہ جو بنا رکھے ہیں تو اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کی یہ کچھ مدد بھی نہیں کر سکتے؟ سر ان میں سر جی الہ والی کوئی طاقت خصوصیات ہی نہیں نہیں ہے. ہے، فطرت طاقت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے نا، اس لیے. ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے. ساری طاقتیں، علم، حکمت، غلبہ، العزیز، الحکیم، وہ صرف اللہ تعالیٰ خود ہے. لہذا ان کے پاس مدد کے لیے جو لوازمات ہیں وہ ان کے پاس ہیں ہی نہیں الہوں کے پاس. بلکہ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، یہ بھی ان کے جو خدا انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ سارے اللہ کے ہاں حاضر ہوں گے اور انہیں جواب دہی کرنی ہوگی. یہ ہے انسان کی بے بسی اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت. اور اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں فَلَا يُحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہ باتیں جو بنا رہے ہیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر میں اس کو اپنے آپ سے سوال کروں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود جانتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، کیا کر رہے ہیں. یہ تو اللہ فرما رہے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ نبی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آئیں گے میرے پاس اور میں سب کچھ جانتا ہوں جو یہ کر رہے ہیں، پھر میں ان کو وہاں حساب